بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے. الحمدللہ آج ہمارا 13th لیکچر ہے. الحمدللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے الحمدللہ اس کو مکمل کر دیا ہے. اللہ کا تہہ دل سے میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلاسز کو کنڈکٹ کرنے اور ان کلاسز کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی ڈیٹیل کو آپ لوگوں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی اور اللہ نے ہماری یہ آن لائن کا پلیٹ فارم ہم سب کو مل گیا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرہ ہے اس ہجرت کا جو واقعہ لاسٹ ویک میں نے آپ لوگوں کے سامنے نہایت کی تفصیل کے ساتھ رکھا تھا، اس ہجرہ سے ہم کو کیا لیسنس لینے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ میں آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی تھی، اس سے ہمارے لیے کیا سبب ہے. آپ دیکھیں اسلام کی نعمت ہر زبان میں یعنی ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے. ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت و رہنمائی کے منصب پر بھی معمور کیا تاکہ وہ اللہ کے کلام کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا سکیں اور اللہ کے کلام کا جو مقصد ہے اس کے ذریعے سے انسانی افراد اور معاشرے کا تذکیہ اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار اور اس کی تعمیر صالح کر سکیں. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم الملزوم ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہدایت سے بہرمند ہو سکتا ہے. کتاب اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دیجیے تو وہ ایک کشتی ہے جو ناخدا کے بغیر چل رہی ہے. یعنی کسی اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنی ہی بھی بھٹکتے پھریں وہ ہرگز اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کتاب سے الگ کر دیجیے تو اللہ کا راستہ پانے کے بجائے آدمی نہ خدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا. یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں. یہودیوں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے. انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہی، حتیٰ کہ آخرکار خود انہی میں گم ہو کر بیٹھ گئے. عیسائیوں نے کرسچنس نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی کے گرد گھومنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بننے سے باز نہ رکھ سکے. پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسانیت کو نعمت اسلام میسر آنے کے دو ہی ذرائع ہیں جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. ایک تو اللہ کا کلام ہے جو اب صرف قرآن پاک کی صورت میں ہی مل سکتا ہے. دوسرے اسوائے نبوت جو اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور قرآن دونوں کو سمجھے اور دونوں کو ساتھ ساتھ سمجھے۔ ان دونوں کے ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھا، ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجہ ہدایت سے بھی دور رہا۔ پھر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھی ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد، ایک مدعا کو لیے ہوئے آئے ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اسی پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد اور مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیں گے تو قرآن عبارتوں کا ایک ذخیرہ اور سیرت پاک واقعات و حوادث کا ایک مجموعہ نظر آئے گا، اور آپ دیکھیں گے لغت اور روایات اور علمی تحقیق اور کاوشوں کی وجہ سے تفسیروں کے انبار لگا سکتے ہیں، اور تاریخی تحقیق کا کمال دکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے عہد کے متعلق صحیح ترین اور وسیع ترین معلومات کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، مگر روح دین تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ عبارات اور واقعات سے نہیں بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہیں جس کے لیے قرآن اتارا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی علم برداری کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اصل مقصد کا تصور جتنا صحیح ہوگا اتنا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور جتنا وہ ناقص ہوگا اتنا ہی دونوں کا فہم ناقص رہے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی بحر ناپائیدار کنار ہیں۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ ان کے تمام معنی اور فوائد و برکات کا احاطہ کرے تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ جس چیز کی کوشش کی جا سکتی ہے وہ بس یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آدمی ان کا زیادہ سے زیادہ صحیح فہم، انڈرسٹینڈنگ حاصل کرے اور ان کی مدد سے روح دین تک رسائی پانے کی کوشش کرے۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور قرآن جو ہے یہ دونوں ہی ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم راہ ہدایت پا سکتے ہیں اور دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسی مقصد کے تحت یہ آن لائن سیرہ کی کلاسز شروع کی گئی ہیں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ان 13 لیکچرز میں ہم نے آپ کو بہت ہی تفصیلات کے ساتھ نہایت ہی آتھینٹک جو قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعات ہمیں ملے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور ان کے بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان واقعات کو ایک کہانی یا قصے کی طرح ہم اس کو سنیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم یعنی اپنی نالج میں اضافہ کریں، اپنے فہم کو، اپنی سمجھ کو صحیح کریں، اپنی آئیڈیالوجی کو اور تھنکنگ کو اسلامی بنائیں، قرآنی فکر کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ اس مقصد کے تحت یہ کلاسز رکھی گئی۔ الحمدللہ مکی دور مکمل ہوا ہے، اور ہم نے لاسٹ ویک ہجرہ دیکھا تھا، تو اس ہجرہ کو تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی، یعنی آپ نے جب مکے میں آپ کے اوپر نہایت ظلم و ستم ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اس ملک، اس سٹی کو چھوڑ کر آپ دوسری سٹی کی طرف چلے جائیں، اور آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے آبائی وطن یا اپنے آبائی شہر کو آپ نے چھوڑا اور ایک نئے شہر کی طرف آپ نے، تو یہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ جو آپ کا سفر تھا مکے سے اور مدینہ کی طرف اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جب کسی جگہ پر بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو ویسے وقت میں ہم کسی سیف جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ہم اپنے دین پر آسانی سے عمل کر سکیں، اور یہ ہجرت صرف دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور دین اسلام کو کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا۔ الحمدللہ جب مکے والوں نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب مظالم ڈھائے گئے، آپ پر اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف سے گزارا گیا، مشکلات اور پریشانیوں سے وہ گزر رہے تھے، تو اب وقت آ چکا تھا کہ ان کے لیے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک سیف کنٹری، ایک سیف شہر کی ضرورت ہے جہاں پر وہ سکون سے رہ سکیں اور اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو ہجرہ کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی جگہ کو چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی
हुक्म पर अपने दीन और इस्लाम की हिफाजत के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए। आपने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आपने हिजरत की। इस हिजरा के सफर को मैंने तफसीली तौर पर आप लोगों के सामने। आइए अब इस हिजरा से हमें क्या सीखना है, हमें क्या सबक लेना है और किस तरह से हमें अपनी जिंदगियों में इसको नाफिज करना है और इसको अप्लाई करना है, ये आज हम इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको हिजरा से जो हमारे टाइमलेस लेसन्स है वो आज इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगी। फिर उसके बाद मक्की दौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर था, 13 साल का जो पीरियड था, उससे हमें क्या लेसन्स लेने हैं और उसको हम अपनी जिंदगियों में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, टाइमलेस लेसन्स फ्रॉम द हिजरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, तो ये है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि अल्लाह इज नॉट इन नीड ऑफ अस। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरा से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़रूरत है। अगर हम अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करेंगे और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की अगर हम पाबंदी नहीं करेंगे, तो इससे अल्लाह को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे हमें फर्क पड़ेगा और इससे हमारी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाएगी। तो आप देखें, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, यानी कुरान की जो आयतें हैं उसमें अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है कि अल्लाह स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्स that even if the believers do not aid the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in circumstances when it is not difficult, then that is not an issue। यानी मुश्किल हालात में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं, जो ईमान वाले हैं, अगर आपकी मदद नहीं करेंगे मुश्किल हालात में, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह विल एड हिज प्रॉफिट। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जो लोग दीन पर अमल करते हैं उनसे ये वादा किया है कि उनकी वो मदद करेगा। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी की मदद के लिए आ जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कुरान में खुद वादा किया है कि जो लोग उसके दीन की मदद करेंगे अल्लाह उसकी मदद, फिर उसको किसी दूसरे सहारों की और किसी दूसरे इंसानों की उसको कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहली चीज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरा से ये सीखने को मिलती है कि मुश्किल हालात में अगर अपने साथी या अपने शहर वाले, अपने खानदान वाले साथ ना दें, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बल्कि अल्लाह जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। फिर आप देखिए, दूसरी चीज हमें जो सीखने को मिलती है वो ये कि everyone in Makkah expected that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be dead in the morning, and yet Allah saved him and took him to the Medina। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जब आप देख रहे थे कि मक्का के लोगों ने दारुल अदवा में आपकी कत्ल की साजिश की और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर किस्म की एहतियाती तदाबीर तक भी इख्तियार की, और वो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह होने तक आपको ये खबर मिलेगी मक्का के रहने वालों को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, यानी आपको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप देखिए, अल्लाह की मदद जब आप पर आई तो अल्लाह ने ना सिर्फ आपको उनकी साजिशों से बचाया, उनकी कोशिशों से बचाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको आपकी हिफाजत करके मदीना लेकर गया। और अल्लाह को किसी आर्मी की या किसी दूसरी चीज की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। बस मुझे 1 मिनट दें। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही? आप दूसरी बहनें भी बता दें, मैसेज कर दें, तो मैं ताकि इसको फिर थोड़ा ठीक कर सकूं। चले हम लोग आगे करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यानी बहुत सारी कोशिशें की गई कि आपको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी मदद के लिए तैयार था। आप लोग अपने माइक को सेट करें, मेरी तरफ से मुझे लगता है कोई मसला नहीं जी। अच्छा, कोई बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या आपको?
چلے میں کنٹینیو کرتی ہوں، آپ لوگ اپنے مائک کو چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ بس 1 منٹ دے، میں بھی آتی ہوں اگر آپ کو آواز آ رہی۔ جی اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں کوئی؟ جی چلے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمیں ہجرہ سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یعنی ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مشکل حالات میں جو ہے جب کوئی اللہ کے دین کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ کے دین کی مدد کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ کس طریقے سے مشرکین مکہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ آپ کو بہت ہی یعنی سیفٹی کے ساتھ آپ کو مدینہ پہنچا دیا، اور اس کے لیے کسی آرمی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ پھر تیسری چیز ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ Allah's faith is not in need of us and he will protect his legacy of his prophets، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ کے جو مذہب ہے، اللہ کا جو ریلیجن ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اگر اس کے مذہب اور اس کے ریلیجن کو آگے بڑھانا چاہے، ترقی دینا چاہے اور اس کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود نہ صرف اس دین کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے بلکہ اس کی حفاظت کا بھی ذریعہ کیا ہے، اور اس دین کی جو بھی یعنی مدد کریں گے، اس دین پر جو کچھ بھی عمل کریں گے اور اس دین کے لیے جو لوگ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا، یہ وعدہ ہم سے کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم لوگ اللہ کو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اور جو کچھ بھی نیک کام ہم کریں گے یعنی واٹ ایور گڈ وی ڈو از گڈ فار اس، یعنی جو کچھ نیک کام ہم کر رہے ہیں یا کریں گے یا اللہ کے دین پر عمل کریں گے یا اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو یہ کیا ہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ نیک اعمال ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں تو یہ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ پھر دوسری چیز ہمیں جو ہجرہ سے جو لیسن یا سبق ہمیں لینے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹنگ اللہ ان ٹائمز آف ڈیفیکلٹی برنگز ایز، یعنی مشکل حالات میں توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اللہ پر جو بھروسہ ہے یہ چیز جو ہے ہمارے لیے آسانی کے راستوں کو کھولے گا۔ اس کی مثال ہمیں ہجرہ کے اس واقعے سے ملتی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، غار ثور میں تھے، اور آپ دیکھیں گے وہ لوگ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، وہ ایک بند غار میں چھپے ہوئے تھے اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری چیز the قریش were nearby in searching for them، یعنی قریش نے لوگوں کو 100 اونٹ کا انعام کا لالچ دے کر ہر طرف پھیلا دیا تھا، اور اس غار ثور کے قریب آپ دیکھیں گے قریش مکہ بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو پکڑ لیں گے یا آپ ان کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ تو ویسے وقت میں آپ دیکھیں گے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ گھبرا گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ تو ویسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں فرمایا کہ پریشان مت ہو، ڈو ناٹ گریو، یعنی غم نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل حالات سے جب انسان گزر رہا ہو
اور ایسے محسوس ہو کہ اب یہ وقت کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور ہم ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی، آخری لمحے میں بھی، اس نازک وقت میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب اس نازک وقت میں جب انسان اپنے کنٹرول کو کھونے کے قریب ہو، تو آپ دیکھیں گے ویسے وقت میں جب وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے، اور یہی چیز ہمیں دیکھنے ملتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے the prophet did not know exactly what would happening، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے تھے، اس وقت بھی آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اللہ آپ کی کیسے مدد کرنے والا ہے، آپ لوگ یہاں سے کیسے نکلیں گے اور مدینہ پہنچیں گے، اس کا کوئی آپ کو اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، مکمل اللہ پر آپ کو ٹرسٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد and along with it he sent down tranquility، یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگزائٹی کا شکار ہو گئے تو ویسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مدد فرمائی بلکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سکینہ نازل فرمایا، ایک ہمت اور ایک حوصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو نازک وقت میں، مشکل حالات میں، حالات اتنے پریشان کن نہیں ہوتے جتنا انسان کے اپنے خیالات، اپنی سوچ جو ہے انسان کو زیادہ پریشان کرتی ہے۔ تو مشکل حالات میں جب انسان کی اندرونی کیفیت جو ہے، اس کا دل و دماغ اور اس کے خیالات جو ہیں وہ اگر سکون میں ہوں، ان میں کوئی انتشار نہ ہو، ان میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے وہ وقت بہت آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور وہ مشکل جو ہے وہ مشکل، بڑی مشکل نظر نہیں آتی۔ اور یہی چیز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طریقے سے جب کفار مکہ قریب پہنچ گئے تھے تو اس وقت آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ انگزائٹی کا شکار ہو گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کو تسلی دی، اور یہ تسلی کے جو الفاظ تھے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے ایک سکون ڈال دیا، اور پھر آپ دیکھیں گے اس سکون کی وجہ سے وہ جو مرحلہ تھا مشکل کا، ان کے لیے وہ آسان ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل حالات میں انسان کو کمپلیٹلی اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ ہی جو ہے ان حالات کو آسان کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دل و دماغ میں ایک سکینہ نازل فرماتا ہے۔ پھر تیسری چیز ہمیں جو سیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر کہ obey Allah's orders even if it doesn't make sense، یعنی انسان کو آپ دیکھیں گے زندگی میں جب حالات بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں تو ویسے وقت میں یعنی ان کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا، ان کی اپنی سوچ کے مطابق ان کو کوئی سینس نہیں سمجھ میں آتا کہ ارے ایسے کیوں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ the messenger's life had changed dramatically since he became a prophet، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عام آدمی تھے تو آپ کی زندگی میں اتنی مشکلات اور پریشانیاں نہیں تھیں، لیکن جیسے ہی آپ نبی بنائے گئے تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کمپلیٹلی بدل چکی تھی، اب آپ کمپلیٹ ڈفرینٹ سچویشن سے آپ گزر رہے تھے، اور ایک بالکل کمپلیٹ آپ کا ایک یو ٹرن ہو چکا تھا آپ کی لائف کا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو حالات مکمل چینج ہو چکے تھے، اور جس کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے، نبی بنائے جانے کی وجہ سے آپ مشکل حالات کا شکار ہو گئے، مگر اس کے باوجود ہی نیور گیو اپ آن اٹ ڈسپائٹ آل آف دا پروسیکیوشن، یعنی جیسے ہی آپ نبی بنائے گئے تو آپ کا پروسیکیوشن شروع ہو گیا، آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے اور آپ کو مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ تو ویسے وقت میں آپ دیکھیں گے آپ نے ان مشکل حالات سے، ان پریشانیوں سے آپ گھبرائے نہیں، بلکہ آپ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا اس مقصد کو آپ نے جاری و ساری رکھا، یعنی آپ کی گھریلو زندگی بالکل بدل چکی تھی، آپ کے اطراف کے رہنے والوں کے رویے آپ کے لیے بدل چکے تھے، یعنی کمپلیٹلی آپ کی لائف میں چینج آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان مشکل حالات کی وجہ سے، ان ظلم و ستم کی وجہ سے آپ نے اس کام کو نہیں روکا، بلکہ اس نبوت کی جو ذمہ داری تھی اس کو آپ مسلسل نبھاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی this might sound quite weird for us
کہ آپ ایک کام کر رہے ہو اور اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو نیکی اور خیر کی دعوت دے رہے ہو، لوگوں کو آپ اچھی بات کی طرف بلا رہے ہو، لیکن اس کے ریسپانس کے طور پر آپ پر اٹیک کیا جا رہا ہے، آپ کو سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ کو فزیکل ابیوز کیا جا رہا ہے، یعنی سچویشن کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے، سوائے مشکلات میں اضافے کے کوئی دوسری چیز آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان جب اتنی کسی کام میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو وہ کام کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر دوسرا کام شروع کرنا چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم ایک عام انسان کو یہ بہت ہی ویئرڈ نظر آئے گا کہ مشکلات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے کام کو نہیں روکا، بلکہ ان مشکلات کو سہتے ہوئے آپ نے اس کام کو آگے بڑھایا. پھر آپ دیکھیں گے یعنی اس ٹیچنگز کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو نہ خود عمل کیا، بلکہ آپ نے لوگوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دی اور آپ مسلسل اپنے کام کو کرتے رہے. سبحان اللہ. تو ہجرت سے ہمیں بہت سارے لیسنز یعنی سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو، اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آ رہا ہے، اس کو کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں ہو رہا ہے، کوئی آپ کو ریسپانس پراپرلی نہیں مل رہا ہے اور آپ کے دن بدن حالات خرابی ہوتے جا رہے ہیں اس کام کی وجہ سے، کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کام کو جاری رکھنا اور اس پر قائم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور وہ صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اور اس کام کو، اس عمل کو کرنے کے بعد ہمیں مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ اگر کام صحیح ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا ہے، لیکن اس کے بدلے کے طور پر ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو ہمیں اس پر یعنی اس کام کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے اور اس کام کو مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ with difficulty comes ease، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے. The prophet had suffered for so long, it was 13 years، یعنی آپ کا پروسیکیوشن ہوا 13 سال تک دعوت تبلیغ کی وجہ سے، آپ کا مسلسل پروسیکیوشن ہوتا رہا، آپ کو ٹارچر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے and it was only now that he was about to، یعنی اب آپ کو اللہ تعالیٰ راحت دینے والا تھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے مشکلات کو دور کرنے والا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس مشکل اور پریشانی سے اللہ نے آپ کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے یہ مشکل اور پریشانی سے اب آپ کو نکالا جا رہا تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں. سیکنڈ چیز ہمیں جو ملتی ہے کہ with difficulty comes ease، all that pain was one thing but what was coming was، یعنی آپ کا جو پین 13 ایئرس تک آپ نے جو تکلیف اٹھائی، اب وہ ختم ہونے کو جا رہی تھی، اور آپ نے جو کچھ بھی ڈیفیکلٹیز اور پرابلمس آپ نے فیس کیے تھے، اب وہ ختم ہونے کو جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی جگہ، ایک نئے نظام اور ایک نئے سسٹم اور ایک نئے منصب کے ساتھ آپ کو ایک لیڈر بنا کر، آپ کو ایک کنٹری کے مسلمانوں کا آپ کو خلیفہ یعنی آپ کو کنگ، آپ کو بادشاہ یعنی بنا کر اللہ تعالیٰ بھیج رہا تھا. He was going to be the king of Medina. سبحان اللہ. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم sent letters to various heads of state to accept Islam. And all of this finally shall come the victory of Makkah. And اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی آپ سے پرومس کیا کہ یعنی جب انسان ڈیفیکلٹ حالات میں سچائی کا ساتھ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یعنی جب انسان سچائی کے لیے ہر قسم کی تکلیف اور مشکل کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے، اس کے درجے اور اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی بے حساب نعمتوں سے اس انسان کو نوازتا ہے. پانچواں جو پوائنٹ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ بردرہڈ کا، یعنی بھائی چارگی کا. The ہجرہ teaches us about brotherhood، یعنی ہجرت سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جو مسلمز تھے
جو بلیورز تھے مکے میں، یعنی جو مکے کے رہنے والے تھے، ان لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا وتھ لٹل اور نتھنگ ود دیم، یعنی جس سچویشن میں، جس حالت میں ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا وہ نکل گئے. بہت سارے لوگوں نے اپنے مال چھوڑ دیے، اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے بزنس کو چھوڑ دیا، جو کچھ بھی تھوڑا بہت وہ بعض لوگ ساتھ لے کے جا سکے وہ لے کر چلے گئے، اور بعض لوگ تو کچھ بھی نہیں، سیدھے یعنی تن کے کپڑوں کے ساتھ وہ نکل کھڑے ہوئے تھے. تو ایسی حالات میں آپ دیکھیں گے کہ صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، تو تمام صحابہ نے آمنا کہا، یعنی ہم ایمان لائے و صدقنا، اور پھر انہوں نے اس پر سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور فوراً وہ نکل کھڑے ہوئے، اور جس کے جو ہاتھ لگا وہ لے سکتا تھا اس نے لیا، اور جو کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ مدینہ چلے گئے. تو ایک بے سر و سامانی کا ماحول تھا. یہ لوگ جو مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے پاس نہ مال تھا نہ گھر تھا، یعنی بہت ہی بے سر و سامانی کی سچویشن تھی. تو ویسے وقت میں آپ دیکھیں مدینے کے جو انصار ہیں، مدینے کے جو مسلمان تھے، انہوں نے یعنی ان مہاجرین کو مدد کی، اور انہوں نے ایک ایسا بہترین یعنی ایک عالمی نظام قائم کیا کہ جو لوگ اللہ کی نام کی وجہ سے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ستائے جائیں، اور اس کی وجہ سے انہیں اپنے گھروں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، اور ایک وہ ایسے لینڈ میں پہنچ جائے جہاں پر وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں اور ان کا کوئی وہاں پہ سہارا نہیں ہے، تو ان لوگوں کو ان لوگوں نے مدد کی اور سہارا دیا. تو یہ بھائی چارگی کا، یہ اخوت کا ایک ایسا بہترین مثال اور نمونہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ ان لوگوں نے بہت ہی کھلے دل کے ساتھ مہاجرین کو ایکسپٹ کیا، اور ان کے لیے رہنا، یعنی رہنے، کھانے پینے اور ٹھکانہ ان کو عطا فرمایا. تو یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنا دیا. تو جن صحابی مہاجر کے وہ بھائی بنے انصار، انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ کیا، یعنی اپنی ہر چیز کو آدھا ادا کیا، اور ان مہاجر بھائی کو جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو یہ اپنی ساری ہر چیز سے ان کو شیئر کیا ان کے ساتھ، اور ان کو عطا فرمایا. یہ ہر مہاجر کو، ہر انصار صحابی نے جب ان کا یعنی ان کو اخوت بنا دی گئی، ان کے بھائی بنا دیا گیا، ان کا ساتھی بنا دیا گیا، تو انہوں نے اپنی ہر چیز کو اپنے مہاجر بھائی سے شیئر کیا. سبحان اللہ، ہر چیز کو لوگوں نے آدھی آدھی کر دی اور ان کو دے دیا. اور اس طریقے سے یعنی جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے رہنے کا، کھانے کا، اور ان کے کپڑے کا، اور ان کی زندگی کے ساز و سامان کا اس طریقے سے انتظام ہوا. الحمدللہ. تو ہمیں سیکھنے کو ملتا یہ ہے کہ ہم جب دین اسلام کے نام پر اپنے مسلمان بھائی دنیا کے کسی کونے میں بھی ستائے جا رہے ہوں، مارے جا رہے، پیٹے جا رہے، اور ان کو اپنے ملکوں کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا ہے، تو ایسے وقت میں جس جگہ پر بھی وہ وہاں پر جائیں، تو ان مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے کھلے دامن کے ساتھ، کھلی باہوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں، اور ان کی ہر طریقے سے مدد کریں، تاکہ ان کی جو پریشانی ہے، ان کی مشکل جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ will help us as long as we have faith and shoulder our responsibility. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ہماری مدد فرماتا ہے، اس وقت تک ہماری مدد فرماتا ہے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو جو ہے ہم پوری کرنے کی کوشش کریں. We cannot sit idle and do nothing and expect، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم مدد کر رہے ہیں، یعنی ہم خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ ہماری ریسکیو کے لیے یا ہماری بچاؤ کے لیے، ہماری مدد کے لیے آئے گا. بلکہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی اگر چلے جائیں تو جو بھی کام ہمارے لیے یعنی میسر ہو، ہم اس کو فوراً کرنا شروع کر دیں، بجائے بیکار بیٹھے رہنے کے یا خالی دعائیں کرنے کے. ہم نہ کچھ تدبیر شروع کریں. جو چیز بھی کام میسر ہو، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں. جب ہم اس طریقے سے کچھ نہ کچھ تدبیر، کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جائیں گے،
اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ will help those who have faith and do righteous work، یعنی اللہ کی مدد کب آتی ہے ہمارے پاس؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارنے سے اللہ کی مدد آئے گی، بے شک اللہ کو پکارنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ کی مدد جلد آئے اور اللہ کی مدد جلد سے جلد ہماری طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں۔ تو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ has promised those among you who believe and do work righteous deeds that he will surely grant power in the land۔ یعنی جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اور ان کو وہ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پاور اور اقتدار سے ضرور نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے بھی لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی تو اللہ نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہماری جو حالت ہے اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے لیے صرف اللہ سے مدد مانگنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے we need planning and organization if we are to succeed۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کی یعنی ہجرت کے سفر کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ چیزوں کو آرگنائز کیا تھا اور کس طریقے سے آپ نے اس سفر کو یعنی ایگزیکیوٹ کیا۔ تو اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے اس سفر کا ساتھی بنایا، پھر شارٹ کٹ راستے کے لیے آپ نے ایک شخص کو جو نان مسلم تھا اس کو آپ نے ہائر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے پہلے آپ ایک دوسرے راستے پہ چلے اور پھر پلٹ کے آپ نے جو صحیح روٹ تھا اس کو آپ نے لیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں یعنی پلاننگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی دنیا کے کسی بھی کام میں بغیر پلاننگ اور بغیر آرگنائزیشن کے کامیابی نہیں ہو سکتی، تو اسی طریقے سے دین کے کام کو بھی بغیر پلاننگ اور آرگنائزیشن کے اگر ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو نتائج ہیں، جو ریزلٹس ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے پلاننگ کریں اور بہتر طریقے سے اس کو آرگنائز کریں کہ کب یہ کام کیا جائے گا، کس طریقے سے کام کیا جائے گا، اور پھر اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنے والے کون لوگ ہوں گے، کن سے مشورہ لیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یعنی the hijrah required meticulous planning and organization and paying attention to detail۔ یعنی ہمیں ہجرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہت ہی باریک بینی کے ساتھ پلاننگ کرنی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور پھر اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے۔ Several people helped this hijrah to be successful۔ تو آپ دیکھیں گے اس ہجرت کو سکسیسفل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں سے ہیلپ لی تھی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیملی ہے، نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے بچوں نے، ان کی بیٹی نے، ان کے بیٹے نے حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور پھر آپ دیکھیں گے ان کے بیٹے جو ہیں عبد الرحمن ہیں، یہ سارے لوگوں نے، آپ کی پوری کی فیملی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی آپ نے پریکاشنز بھی لیے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو وہ پلاننگ کے ساتھ کریں اور آرگنائزیشن کے ساتھ کریں اور پریکاشنز بھی لیے جائیں۔ یعنی اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پریکاشنز نہ لیں، یعنی ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کا بھی آپ نے خاص طور پر اس ہجرت کے سفر کے لیے یعنی آپ نے احتیاطی تدابیر کو بھی عمل میں لایا تھا، الحمدللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا جو سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیر معمولی سفر تھا، اور اس سفر کے لیے آپ دیکھیں نہ صرف
اللہ پر توکل کیا گیا، بلکہ پلاننگ کی گئی، آرگنائزیشن کیا گیا، پریکاشنز لیے گئے، پھر کون کیا کام کرے گا، اس میں کس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ لی گئی، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں تک میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جو ہمیں سبق لینے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، پھر کسی بھی کام کو یعنی آپ کی ہجرت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں آرگنائزیشن یعنی لوگوں کی بھی مدد ہوتی ہے، ان صحیح افراد کا بھی انتخاب کیا جانا چاہیے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پریکاشنز بھی لینی چاہیے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے ہم سے کہ جب ان تمام چیزوں کو ہم استعمال میں لائیں گے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ ہر مشکل کے بعد ایمان والوں کے لیے آسانی کا راستہ ضرور مہیا کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے اس سفر میں ہم نے جو سب سے اہم چیز دیکھی وہ بردرہوڈ تھا، کہ کس طریقے سے یعنی ایک مسلمان جو ہے المسلم اخو المسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم، یعنی ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں اس ہجرت کے سفر سے ملتی ہے کہ دنیا میں مسلمان کہیں پر بھی رہے، کسی علاقے میں بھی رہے، لیکن وہ کلمہ گو ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، دنیا کے چاہے وہ کسی بھی کونے میں رہے، کسی علاقے میں رہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے، یہ ہم ایک ذریعہ ہے، یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے سارے مسلمان جڑ جاتے ہیں، اور جب ہم جڑتے ہیں اس کلمے کی وجہ سے تو پھر ہمارے درمیان جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اخوت کا رشتہ ہے، بردرہوڈ کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے مضبوط اور سب سے بہترین رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کو پھلتے پھولتے اور اس رشتے کا استعمال ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لایا تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا، نہ صرف انہوں نے بلکہ آپ کی پوری فیملی نے اسلام کو قبول کیا، تو پھر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامے درمے سخنے یعنی ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اپنی جانوں کی تک انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ حضرت علی کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بے شک آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے تمام دوسرے رشتہ داروں نے آپ پر یعنی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہ رکھی، لیکن حضرت علی ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ تمام صحابہ کے واقعات دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اسلامی جو اخوت ہے، یہ بھائی چارگی ہے، یہ رشتہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رشتے کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق بحیثیت مسلمان کی ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور خیال رکھنے والا بنائے۔ تو یہاں تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا سفر ہے اس کا جو لیسنس ہے، جو اس کے سبق ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے ہم چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکن پیریڈ ہے یعنی مکی دور تھا، اس سے بھی ہمیں بہت سارے لیسنس اور سبق ملتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے مکی دور کمپلیٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس سے میں آپ کو مدنی دور ہم شروع کرنے والے ہیں۔ تو مدینہ میں آپ دیکھیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا، مرتبہ دیا، اور آپ نے وہاں پر ایک اسلامی احکامات کے مطابق ایک سماج اور سوسائٹی کی آپ نے بنیاد ڈالی۔ تو یہاں پر ہم مکی دور سے کیا سیکھتے ہیں؟ اتنی ساری ڈیٹیلز ہم نے پڑھی، تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے مکی دور سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دا سنہ اینڈ دا سیرہ، یعنی سنہ اور سیرہ میں فرق ہے۔ سنہ کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، وہ جاننا ضروری ہے، اور سیرہ کس کو کہتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں، سنہ آپ کے سامنے میں رکھوں گی۔ دا سنہ از دا ٹریڈیشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگز ہیں۔ سیئنگز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات آپ کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے، یہ ایسی ہونی چاہیے۔ تو کسی بھی معاملے میں آپ نے اپنی زبان سے جو الفاظ کہے، قول جو آپ کا تھا کسی معاملے میں، وہ سنت کہلائے گا۔ ہز ایکشنز، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن سے، آپ نے بولا نہیں لیکن آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت کہلاتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل، یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، سننا کہلاتی ہیں. یعنی اور تیسری چیز یہ ہے کہ what he approved or did not object to. تیسری چیز ہمیں جو ملتی ہے کہ بعض چیزوں کو نہ آپ نے بولا نہ آپ نے کیا، لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار کی، اس پہ کوئی کمنٹ پاس نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سنت کہلاتی ہے. یعنی اس کو آپ کی خاموشی اپروو میں لیا جائے گا، یعنی آپ کی خاموشی کو یس میں لیا جائے گا، اور پھر اس کو بھی ہمیں فالو کرنا ضروری ہے. تو سننا میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیئنگس ہیں، آپ کے قول ہے، آپ کا عمل ہے، اور جن چیزوں پر آپ نے خاموشی اختیار کی وہ بھی سننا میں شامل ہے. اور سیرہ کس کو کہیں گے؟ دا سیرہ از دا لائف اسٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بفور اینڈ آفٹر دا ریویلیشن. یعنی سیرہ کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی جو پرسنل لائف ہے، آپ کی جو اپنی زندگی ہے، اور ریویلیشن یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے کی زندگی اور قرآن نازل ہونے کی بعد کی جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی زندگی کا سفر ہے، اس کے جو واقعات ہیں، آپ کی جو بائیوگرافی ہے، یہ ساری کی ساری کیا کہلائیں گی؟ سیرہ کہلائیں گی. We need to understand the Sunnah and the Seerah according to the guidance in the Quran. یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سننا ہے اور آپ کی جو سیرہ ہے، یہ ہمیں اگر سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. And the Quran closely associated with the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and the difficulties that he faced and solved. یعنی آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری زندگی کے جو واقعات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی ہمیں قرآن میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں. یعنی جن ڈیفیکلٹیز سے آپ گزر رہے تھے ان کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. سبحان اللہ. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے جو ہمیں مکی دور سے خاص طور پہ جو لیسنس لینے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یعنی رسول تھے. آپ کو رسول بنا کر ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کا جو یعنی ایز این ایگزامپل آف ہیومن بیہیویئر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان رسول اسوۃ حسنہ، تو آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. رول ماڈل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اسوۃ حسنہ، یعنی کسی کو فالو کرنا. تو انسان کیوں کسی کو فالو کرے، ہے نا؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی انسان کسی کو کیوں فالو کرے، کیوں کسی کے فٹ اسٹیپس انہوں جیسی زندگی گزارے، ہم بھی ویسی زندگی گزارے. تو آپ دیکھیں انسان اپنی زندگی میں، انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. یعنی ماں باپ کیسے کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو اسکول اور مدرسہ ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا گہوارہ اور پھر اس کا گھر ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں زندگی کے بہت ساری چیزیں بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کو یعنی اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ کر سیکھتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو دیکھ کر اپنے لیے راہ عمل طے کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، اور آپ کی زندگی کے واقعات اور حالات ہمارے لیے ایک فٹ اسٹیپس ہیں، اور ان کو اگر ہم فالو کریں گے، ویسی زندگی ہم گزاریں گے. جب زندگی کو گزارتے ہوئے مختلف مشکلات اور حالات سے ہم گزریں تو ہم آپ کو فالو کریں گے. آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر اور آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر ہم اپنے بیہیویئر اور کیریکٹر کو صحیح کریں گے، تبھی ہم کیا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. Therefore, in studying his life story, we should learn lessons and morals that can help us in our lives. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Prophet of God may be dead, but his teachings remain alive. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تقریباً آپ دیکھیں گے 40 سال سے لے کے 63 سال کی عمر تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور 63 سال کی عمر میں 63 ایئرز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا.
تو آپ کے گزر جانے سے آپ کے ساتھ آپ کی تعلیمات اور آپ کا جو رول ماڈل، بحیثیت رول ماڈل کے جو آپ کا رول ہے وہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ ہمارے لیے بحیثیت سننا کے موجود ہیں، اور ہمیں آپ کے گزر جانے کے بعد بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرے گا اپنی زندگی میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اپنے معاملات میں، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے لیسنز فرام دا سنہ اینڈ سیرہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا میں آپ کو نٹشل میں بتاؤں گی کہ his father died before he was born۔ سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی تو اس وقت آپ کی یعنی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد he was raised by his grandfather، یعنی آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی۔ جب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کے انکل ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ جو آرفن تھا یعنی یتیم تھا، جو سماج آرفن جو ہے، یتیم جو ہے، سماج کا ایک بہت ہی کمزور انسان ہوتا ہے۔ یتیم جس کا باپ نہ ہو، جس کے ماں نہ ہو، وہ سماج کا ایک کمزور ترین بچہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ان کو ہر کوئی ایک ترنے والا سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، یعنی نہ ان کی پرورش صحیح ہو پاتی ہے اور نہ ان کی جو اطراف کے رشتے ہوتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ نارملی جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ سماج اور سوسائٹی کے لیے اور خود اپنی زندگی کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس سماج کا جو کمزور بچہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ثابت کیا کہ انسان جن کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے اور جن کو حالات سازگار جن بچوں کو میسر نہیں آتے، لیکن آپ دیکھیں گے اگر وہ اپنے کیریکٹر اور اپنے رویے اور اپنے بیہیویئر کی حفاظت کریں اور صحیح راستے کو اختیار کریں تو وہ سماج اور سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں آپ کی زندگی سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ غریب تھے، یعنی he was poor but had dignity۔ نارملی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی یعنی عزت اور ریسپیکٹ کا خاص طور پہ یعنی ان کی مجبوریاں اور پریشانی اور ان کی غربت جو ہوتی ہے انہیں ایک ڈگنیفائڈ زندگی گزارنے سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جس کو کھانے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے، ان سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجبوری میں کسی سے ہیلپ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس غربت کو اپنے لیے ایک سہارا بنانا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا اور اس کے ذریعے سے ہمدردیاں سمیٹ کر بغیر محنت اور بغیر عزت کی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ غلط بات ہے۔ تو باوجود عام طور پہ جو غربت کا شکار ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنی یعنی عزت اور اپنی ڈگنیٹی اور خودداری کا خیال نہیں رکھتے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود غریب ہونے کے، غربت کی زندگی بسر کرنے کے، آپ نے انتہائی خوددار کی زندگی بسر کی اور آپ نے ایک عزت اور وقار والی زندگی بسر کی۔ پھر ہمیں تیسری چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے، he was from the most noble family in قریش۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت ہی بہترین خاندان سے نوازا تھا۔ آپ جو ہے ڈیسینڈنٹس آف پروفٹ ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ تو آپ کے جو فور فادرز تھے، آپ کا جو شجرا تھا، آپ کا جو لینیج تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے آپ کو بہت ہی بہترین خاندان میں، حسب اور نسب اور لینیج والی فیملی میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائیولیہوڈ کو، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، اپنے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے کھانے پینے، اپنے رہنے کے اخراجات کے لیے آپ نے جو محنت کی، اور آپ نے ہی ورکڈ ایز اے شیپرڈ، یعنی آپ ایک چرواہے یعنی بکریوں کو چرانے والے کی آپ نے یہ کام انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک شیپرڈ جو ہے بکریوں کو چرانا، یہ کس طریقے سے ایک انسان کی صلاحیتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور کس طریقے سے انسان کی جو
آبزرویشن کی صلاحیت ہے، انسان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی، ڈسپلن کی، آرگنائزیشن جو ہے، یہ ساری کی ساری اس کام کو کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر آن ہی ورکڈ ایز اے مرچنٹ، یعنی ایز اے بزنس مین اینڈ تاجر کے طور پر آپ نے کام کیا، اور اس کے ذریعے سے آپ نے اپنی زندگی کا جو لائیولیہوڈ ہے، یا آپ نے اپنی زندگی کا جو اخراجات ہیں اپنی زندگی، اس کو اپنا جو معاش ہے اس کے ذریعے سے آپ نے اس کو چلایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو چیزیں تھی کہ آپ بیفور ریولیشن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، یہ آپ کی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی زندگی تھی، اور یہ آپ کی 40 سالہ زندگی تھی۔ ان 40 سال میں آپ نے، یعنی آپ بحیثیت بچہ جو تھے ایک آرفن کے طور پر رہے، پھر آپ نے مختلف اپنے خاندان کے رشتہ داروں کی سرپرستی میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کچھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے کسی یعنی سماج اور سوسائٹی میں بچے یتیم ہو جائیں، ان کے ماں باپ نہ ہوں، تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت کے بار کو اٹھائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ یتیم ہونے کے باوجود بھی آپ کے قریبی رشتہ داروں نے کس محبت اور کس رسپیکٹ کے ساتھ اور کس حسن سلوک کے ساتھ آپ کی پرورش کی اور آپ کا خیال رکھا۔ آپ کے چچا نے، آپ کے دادا نے، آپ کے چچا نے کس طریقے سے قریبی رشتوں نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی اور آپ کی پرورش کی۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ماں باپ کسی وجہ سے انتقال کر چلے جائیں تو ان بچوں کو حالات کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ جو رشتہ دار ہیں، خاص طور پہ دادا اور چاچا کی جو ذمہ داری ہے، تایا کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ لوگ اس ذمہ داری کو اٹھائیں اور اس ذمہ داری کو وہ پورا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جن کے وقت اور حالات کی وجہ سے ماں باپ گزر جاتے ہیں، ان بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ان کی تربیت کی ذمہ داری جو ان کے قریبی جو رشتہ دار ہے اس کو لینا پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی بچے اتنے زیادہ ہیں تو ہم دوسروں کی، یعنی ہم سے ایک یا دو بچے وہ نہیں سنبھل رہے ہیں تو ہم دوسرے کی ذمہ داری کیا اٹھائیں۔ تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی سرپرستی کرنا، یتیم کی کفالت کرنا بہت ہی بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یتیم کی اہمیت، یتیم کی سرپرستی، یتیم کی کفالت کا بے حساب ہمیں اجر بتایا ہے۔ تو ہم بجائے یہ کہ اپنی یعنی مسلمانوں کو یا کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، اگر ان کے ماں باپ نہ ہوں تو ہم ان کی سرپرستی کریں، ان کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد کریں گے، تو یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک ایک عام آدمی کی آپ نے ایک زندگی بسر کی، ایک بہت ہی نارمل، ایک بہت ہی شریف اور ایک بہت ہی خوددار زندگی آپ نے بسر کی۔ اور اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلی جو زندگی ہے وہ کس طریقے سے تھی، کہ الحمدللہ 40 سال کی عمر تک انسان جو ہے زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ گزار چکا ہوتا ہے، اور زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اور بہت سارے حالات سے انسان گزر چکا تھا، اور اس میں انسان کا اپنا کیریکٹر اور انسان کا بیہیویئر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولیشن سے پہلے کی جو زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کے ان واقعات کو ہم پڑھتے ہیں، تو جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں آپ کس طریقے سے، یعنی آپ کا ایک امیج تھا، آپ کی ایک آئیڈینٹی تھی، وہ یہ کہ لوگ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات و اطوار، آپ کی بزنس کی ڈیلنگ، یہ دیکھ کر خود بخود لوگوں نے آپ کا ایک امیج کریٹ ہو گیا تھا، اور لوگ آپ کو خود انہوں نے اپنی طرف سے آپ کے یعنی آپ جو زندگی ان کے درمیان گزار رہے تھے اس کو دیکھ کر انہوں نے خود آپ کو خطاب دے دیا تھا، یعنی آپ الامین کے نام سے مشہور تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ٹائٹل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کوئی پلاننگ کے ذریعے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ سماج اور سوسائٹی میں دن رات آپ جو اپنی زندگی ان کے ساتھ گزار رہے تھے، سماج میں، سوسائٹی میں، ان لوگوں نے آپ کے عادات و اخلاق اور آپ کے کیریکٹر، آپ کے بیہیویئر کو اور آپ کے معاملات کی ہینڈلنگ اور ڈیلنگ کو دیکھ کر خود سے یہ خطاب دے دیا گیا تھا، خود سے عام لوگوں نے آپ کو یہ نام دے دیا گیا تھا، اور آپ الامین کے نام سے
पुकारे जाते थे और आप अल अमीन के नाम से पहचाने जाते थे। अल अमीन का मतलब ये होता है द वन टू बी ट्रस्टेड, यानी वो शख्स अमीन जिस पर भरोसा किया जाता है, जिस पर ट्रस्ट किया जाता है। सुभान अल्लाह। और ये लोग क्या करते थे, कुरैश मक्का जो है अपनी जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, अपना जो कीमती सामान है, जब वो सफर पर जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे और उनको यकीन था कि आपके पास हमारी जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो महफूज है। इसकी मिसाल हमें हिजरत के वाक़े से मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाया और उनको ये हुक्म दिया कि तुम ये जो चीजें हैं, ये जो अमानतें हैं, इनको मक्के वालों के हवाले कर दो, मुशरिकीन के मक्का के, जिन लोगों ने हमारे पास रखवाया है, और उसके बाद तुम आओ। तो सीरा की किताबों में आता है कि 3 दिन के बाद हजरत अली ने हिजरत की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने के 3 दिन के बाद आपने हिजरत की। तो आप देखिए, आप अंदाजा करें कि ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग की शदीद मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है मुशरिकीन मक्का जो है अपनी यानी कीमती चीजों को रखने के लिए आपको ही सेलेक्ट किया था उन्होंने, बावजूद आपसे शदीद इख्तिलाफ कर रहे थे, आपके जान के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन जब अपने यानी अमानत की बात आती या ट्रस्ट की बात आती तो वो आपको ही, आप ही नजर आते उनको, और फौरन आपके पास ही उन्होंने आप अपनी सामान को रखवाया था। उनको ये यकीन था कि इनसे ज्यादा अमानतदार और इनसे ज्यादा हमारा माल किसी और के पास महफूज रह ही नहीं सकता। ये भी एक गैर मामूली यानी पहलू हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखने को मिलता है। फिर उसके साथ साथ दूसरी जो लक़ब उन लोगों ने खुद आपको दिया था कि ही ऑल्सो वॉज नोन एज अस-सादिक, यानी वो शख्स जो ट्रूथफुल है, जो सच बोलता है। तो लोगों ने आपको 2 अल्काब दिए थे, आपको 2 नाम दिए थे, जिस यानी जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि निक नेम की तरह था। तो आप मोहम्मद के नाम से ज्यादा आप यानी लोग आपको जो पुकारते थे वो अमीन के नाम से पुकारते और सादिक के नाम से पुकारते। तो अमीन का मतलब जिस पर भरोसा किया जाता है और सादिक का मतलब है जिस पर यानी जो सच बोलने वाला है। तो इससे हमें पता चलता है कि आपने अपनी 40 साल जिंदगी जो आपने एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजारी थी, इसमें कभी आपने झूठ नहीं बोला, कभी आपने किसी को धोखा नहीं दिया, और इस वजह से आप देखेंगे लोगों ने आपको अल अमीन और अस-सादिक के लक़ब से नवाजा। फिर तीसरी चीज हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देखने को मिलती है, बिफोर रेवोल्यूशन ही वाज आल्सो नोन फॉर हिज साउंड जजमेंट। जब यानी आपका जो जजमेंट था, आपकी चीजों को, मामलात को जो समझने की सलाहियत थी, वो गैर मामूली थी। यानी आप कोई भी मामले को सुनते या कोई भी चीज आपके सामने आती तो आप दोनों फरीकैन के मामले को सुनने के बाद फौरन आपके अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत दी थी कि आप सही गलत का फैसला बेहतर तरीके से कर सकते थे। इंसानों को पहचानने की और मामलात को यानी मुश्किलात और परेशानियों को हल करने की जो सलाहियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दी थी वो गैर मामूली है। ये चीज हमें यानी आपका जो साउंड जजमेंट की जो सलाहियत थी, ये हमें उस वक्त देखने को मिलता है जब यानी कुरैश मक्का के दरमियान खुद आपस में इख्तिलाफ हुआ था हजर अस्वद को काबे में नस्ब करने के वक्त में। यानी जब काबा कहत की वजह से, जब काबा जो है फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा काबे की दीवारें ढह गई थी, तो उस वक्त काबे को दोबारा तामीर किया गया था। और उस वक्त जब हजर अस्वद को लगाने का वक्त आया तो कुरैश मक्का इसको बहुत ही ऑनरेबल जॉब समझते थे, और वो ये चाहते थे कि वो जो कोई भी शख्स हजर अस्वद को नस्ब करेगा उसके लिए बहुत ही मर्तबे और मुकाम वाली बात है, और इस मकसद के तहत उनके आपस में जो है इख्तिलाफ होने लगा। तो वैसे वक्त में उन लोगों ने डिसाइड किया कि कल सुबह जो सबसे पहले यानी काबतुल्लाह में जो शख्स दाखिल होगा उस शख्स के जरिए से हम इस मामले का फैसला करवाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए, तो फिर आपके सामने इस मामले को रखा गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मसले को हल किया कि आपने किसी एक शख्स के हक में आपने फैसला नहीं दिया कि फला कबीले के आदमी को दे दिया जाए ये हक कि वो नसब करे, बल्कि आपने कहा कि सबका दिल रह जाए और सब लोग खुश हो जाएं और सब किसी को कोई गिला और शिकवा ना रहे। और आपने एक चादर मंगवाई और उसमें इस पत्थर को रखने का हुक्म दिया
اور جب یہ قریب پہنچا تو خود آپ نے اٹھا کر اس کو لگا دیا. تو اس کی وجہ سے ایک جو بہت بڑی جنگ ہونے کا اندیشہ تھا اور ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو حل کیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے یعنی معاملہ جو فہمی تھی اور ڈیسیشن لینے کا جو یعنی قوت فیصلے کی جو صلاحیت تھی وہ بہت ہی بہترین تھی. اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سے آپ کو غیر معمولی نوازا تھا. ایک تو یہ کہ معاملے کی نوعیت کو، معاملے کی گہرائی کو، معاملے کی سینسیٹیوٹی کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق کوئی فیصلہ لینا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کے ذریعے سے کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صلاحیت سے نوازا تھا. یہ چیز ہمیں بیفور ریولیشن دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں آپ خود انوالو ہوتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ the experience that محمد صلی اللہ علیہ وسلم gained helped him. یعنی آپ نے جو خود بھی تجربات 40 سال کی عمر میں حاصل کیے تھے ان تمام چیزوں نے آپ کو نبوت کے کام میں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے. یعنی 40 سالہ زندگی میں جو کچھ بھی آپ نے کام کیے وہ سارے کاموں نے آپ کی صلاحیت اور آپ کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو مضبوط کرنے میں اور ان کو ڈیولپ کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوئے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہاں پر being an orphan made him kind and sensitive. یعنی آپ orphan ہونے کی وجہ سے، یتیم ہونے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ نرم مزاج ہو گئے تھے. یعنی آپ کو لوگوں کی ہمدردی، محبت آپ کے اندر غیر معمولی پیدا ہو گئی تھی. کیونکہ وہ بچہ جس کو ماں باپ کی توجہ نہیں ملی تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کمی جو ہے یعنی ماں باپ کی توجہ نہ ملنا، سماج اور سوسائٹی میں وہ ریسپیکٹ نہ ملنا، وہ چیز انسان کو بہت حساس بنا دیتی ہے اور وہ چیز انسان کو دوسروں کی درد اور تکلیف کو سمجھنے والا بنا دیتی ہے. تو الحمدللہ یہ ہم دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو پہلو ہم کو نظر آتا ہے کہ جو بچے ماں باپ کی توجہ سے محروم ہو جاتے ہیں وہ سماج اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو چیز آپ کے اندر یعنی آرفن ہونا آپ کو نرم دل بنانے میں، رحم دل بنانے میں اور حساس بنانے میں ایک بہترین رول آپ کو ادا کیا. اور آپ کو بہت جلد یعنی غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور سماج کے جو کمزور طبقات ہیں ان کی کمزوری کا آپ کو اچھے طریقے سے بہت جلد اندازہ ہو گیا. پھر دوسری چیز being a shepherd taught him patience. یعنی آپ کو شیپرڈ کی حیثیت میں جو آپ نے چرواہے کے طور پر آپ نے جو کام کیا تھا بکریوں کے چرواہے کے طور پر، اس چیز نے آپ کو جو چیز سکھائی، جو آپ کی ٹریننگ ہوئی یہ کام کی وجہ سے، وہ یہ تھی کہ آپ کے اندر صبر پیدا ہوا اور آپ کے اندر آبزرویشن کی صلاحیت پیدا ہوئی اور آپ کے اندر یعنی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا اور ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا، یہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوئی. پھر تیسری چیز جو بینگ اے مرچنٹ یعنی بحیثیت تاجر کے یعنی بزنس مین کے آپ کو یعنی جو چیز سیکھنے کو ملی، جو صلاحیتیں آپ کے اندر ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھیں کہ آپ مختلف قسم کے لوگوں سے، ہاؤ ڈفرینٹ پیپل یعنی مختلف قسم کے مختلف اخلاق، کردار اور مزاج کے لوگوں سے آپ کو ملنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد آپ کو اسپیشلی ان فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کیسے کرنے چاہیے، کس طرح سے بزنس کرنی چاہیے، کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی. پھر آپ کو یہ بھی سیکھنے کو ملا بزنس کرنے کی وجہ سے بحیثیت تاجر کے آپ نے ملک شام کا سفر کیا تھا. وہاں پر ایک دم نئے قسم کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، بالکل ڈفرینٹ مزاج کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. پھر آپ نے ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو دیکھا اور پھر ان کو ہینڈل کیا آپ نے. پھر آپ نے انٹریکٹ کرنا سیکھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ دوسرے ہر قسم کے کیریکٹرسٹک کے لوگوں کے ساتھ ہمیں انٹریکٹ کیسا کرنا چاہیے اور ان سے ڈیلنگ کیسی کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ نے اس یعنی بزنس مین کی حیثیت سے آپ نے یہ سیکھا. تو آپ دیکھیں گے ہر کام، ہر سچویشن اگر انسان اس کو پازیٹیو لے تو اس کو سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ چیزیں اس کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور وہ چیزیں دنیا اور آخرت میں یعنی اس کو کامیاب کرتی ہیں. پھر دوسری چیز ہمیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکن دور سے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شادی یعنی his marriage to Khatija. She was his only wife for 25 years. یعنی آپ نے
بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں گے سب سے اہم جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کی جو وائف ہے وہ 40 سال کی تھی۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 28 ایئرس تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے سلسلے میں ہمیں کلیئر کٹ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ آپ 25 سال کے تھے، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کے سلسلے میں ہمیں 2 روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہ 40 سال کی تھی، اور دوسری روایت ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہ 28 سال کی تھی۔ تو ان دونوں سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کی خاتون تھی، اور آلریڈی ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، ان کے بچے بھی تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو نکاح کرنے کا ڈیسیشن لیا وہ ایک بہت ہی بہترین ڈیسیشن آپ کے لیے آگے چل کر ثابت ہوا۔ دنیوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کرنے کو ہمارے سماج اور سوسائٹی میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نارملی ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ لڑکی کی عمر کم ہونی چاہیے اور لڑکے کی عمر زیادہ ہونی چاہیے شادی کے وقت میں۔ کہیں پر بھی یہ چیز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی بھی خاتون بڑی عمر کی اگر لڑکی ہے یا خاتون ہے تو ایک نوجوان کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے جو نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ آپ کے لیے بہت ہی خیر و برکت اور بھلائی کا ثابت ہوا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ ہمارے یہاں یعنی مرد اور عورت کو نکاح کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں رکھی گئی ہے۔ مرد بھی اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کر سکتا ہے، عورت بھی اپنے سے بڑی عمر کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، پھر مرد بڑی عمر کے مرد کم عمر لڑکی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں خاص طور پہ نکاح کے معاملے میں عمر کی کوئی قید نہیں رکھی گئی ہے، یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور انسان اپنی سہولیات کے حساب سے، اپنی ٹیسٹ کے حساب سے، اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے یہ ڈیسیشنز لے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو کم عمر لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، چاہے تو بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر سکتا ہے، یہ چیز کوئی معیوب نہیں ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو تھی وہ ایک یعنی مالدار خاتون تھی، اور انہوں نے ان کے مال نے اور ان کی جو بی بی خدیجہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون تھی، بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی آپ دیکھیں گے عقل مند خاتون تھی، تو ان سے نکاح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنانشیل برڈن سے آزاد کر دیا۔ یعنی آپ کو جب اپنی معاش کی فکر ہوتی اس کے لیے آپ کو تک و دو کرنی پڑتی، وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اب یعنی آسانی ہو چکی تھی اس میں۔ پھر دوسری چیز ہمیں دیکھنے ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کو اولاد سے نوازا، یعنی 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے دی، اور آپ کو ان سے 2 بیٹے ہوئے، اور یہ چاروں بیٹیوں میں آپ دیکھیں گے آپ کی حیات میں ہی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، دونوں بیٹوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی انہوں نے آپ دیکھیں گے آپ کے انتقال کے 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے نوازا، سبحان اللہ، انہی سے آپ کو اولاد ہوئی۔ ہاں آپ کے ایک بیٹے ہوئے تھے جو بی بی ماریا کے بطن سے ہوئے، لیکن وہ بھی انتقال کر گئے بچپن میں ہی۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے نہ صرف اللہ نے ان کے ذریعے سے آپ کو اولاد سے نوازا، بلکہ ازواجی زندگی کا سکھ بھی اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کے ذریعے آپ کو میسر کیا۔ پھر بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ جب آپ نبی بنائے گئے تو انہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، اور ان کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سے یعنی جو مشرکین مکہ تھے آپ کے خلاف یعنی پلاننگ کرنے سے یا آپ کو نقصان پہنچانے سے ڈرتے تھے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو ایک پیسفل گھر اور آپ کو ایک بہترین بیوی اور اولاد سے آپ نے ان کو نوازا۔ تو اس کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کو جنت میں یعنی ایک موتی کا آپ کو یعنی محل سے نوازا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ کے ذریعے سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سلام پہنچاتا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ مقام اور مرتبے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی جو شادی تھی، آپ کی جو پرسنل لائف تھی، یہ اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کو دے کر بنایا تھا۔
हम देखते हैं दूसरा लेसन जो हमें बीबी खदीजतुल कुबरा की जिंदगी और आपकी शादी और निकाह से हमें देखने को मिलता है, वो ये है, अ मुस्लिम वुमेन कैन वर्क एंड हैव ए कैरियर। यानी मुसलमान औरत को कभी भी यानी काम करने से मना नहीं किया गया है, और उनका अपना कोई प्रोफेशन चूज करने से या करियर चूज करने से भी उनको मना नहीं किया गया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या है, वाज अ वेल्थी मर्चेंट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड सपोर्ट ईच अदर। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि बीबी खदीजा ऑलरेडी एक मर्चेंट थी, वो अपने माल को कमीशन पर दूसरी जगह भिजाया करती थी, तो उनका अपना एक कैरियर था, उनका अपना बिजनेस था, उनकी अपनी यानी कस्ब माश का अपना एक जरिया भी था। सुभान अल्लाह। फिर दूसरी चीज हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक दूसरे के कामों में मदद करना चाहिए, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। अगर बीवी ने कोई करियर चूज किया है तो हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो जिस हद तक भी उसकी हेल्प कर सकता है उसमें हेल्प करे, और हस्बैंड कोई काम कर रहा है तो बीवी की जिम्मेदारी है कि वो शौहर के काम में मदद करे। तभी जब दोनों एक दूसरे के कामों में, एक दूसरे के करियर में हेल्प करेंगे तो आप देखेंगे घर में भी सुकून होगा और उनको एक खुशी भी नसीब होगी, और उससे दोनों पर्सनालिटीज को फायदा पहुंचेगा। तो हमें देखने को मिलता है कि इस्लाम ने कभी भी औरत को काम करने से नहीं रोका है, और औरत को कोई भी यानी हलाल प्रोफेशन यानी इख्तियार करने से रोका नहीं गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद आपको ये नहीं कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती, बल्कि उस काम में आपने उनका ताउन किया। ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर ये 40 साल जो जिंदगी हमने देखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी यानी नबी बनाए जाने से पहले की जिंदगी के हालात हैं, जिसमें हमने आपके निकाह देखा, आपकी फैमिली लाइफ देखी, आपका बचपन देखा, आपके वो तमाम वाकयात और हालात हमने देखे जिसके जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद किया। अब हम देखेंगे मक्की दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफ्टर रेवल्यूशन, यानी कुरान नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, उससे हमारे लिए क्या लेसन मिलते हैं। एक चीज तो सबसे पहली चीज हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू meditate in the cave of Hira, searching for God. He spent the month of Ramadan seclusion and his soul became purified and he get close to Allah subhanahu wa ta'ala. आफ्टर रेवल्यूशन से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो गारे हिरा में चले जाते और वहां पर आप जो है यानी अकेले में बैठते और यानी कायनात में गौर फिक्र करते आप, और इस तरीके से यानी आप तो जो तरीका था गौर फिक्र का तरीका था, कायनात में हालात पर ये सारी चीजों में आप गौर फिक्र किया करते थे। खास तौर पर रमजान के महीने में आप वहां पर चले जाते और पूरा महीना भर वहीं रहते, और यानी अल्लाह की जिस तरीके से भी इबादत का जो तरीका आपको बताया गया था उसको आप किया करते थे। इसकी वजह से क्या है, आपकी जो यानी ये सक्लूशन जो है, अकेले में रहना, आपके लिए गौर फिक्र करना आपके तस्किए का बाज बना, और उसकी वजह से आपका यानी प्यूरिफिकेशन हुआ और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से करीब हुए। फिर जब आपकी उम्र 40 साल की हो गई तो उस वक्त द एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ब्रॉट हिम द, यानी आप जब 40 साल की उम्र हो गई तो उस वक्त रमजान के महीने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने यानी आप पर सबसे पहली सूरह इक़रा सूरह अलग की 5 आयतें आप पर नाज़िल हुई, और आपको इसका वाक़या हमें मिलता है कि आप अकेले में थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपको पढ़ने का हुक्म दिया, तो आपने कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो उन्होंने आपको खींचा, 2 मरतबा आपको सीने से लगाया और दबाया, और उसके बाद ये आपको हुक्म दिया कि पढ़ें, तो आप पढ़ने लगे और ये सूरह अलग की पहली 5 आयतें आप पर नाज़िल हुई। तो इसके जरिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको नबूवत के मनसब से आपको नवाजा, और नबूवत का मनसब आपको इस आयतों के जरिए से, ये पहला रिवेलेशन था, ये पहली आयत थी कुरान की जो आप पर नाज़िल हुई, और अब आपको नबी बना दिया गया, और इसके बाद से आप जो है नबूवत के मनसब पर फायज हो गए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि द एंजल अपीयर्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज ट्रू फॉर्म, ह्यूज विंग्स। Muhammad sallallahu alaihi wasallam was frightened.
The angel shook him and ordered him to read. He was illiterate and could not read. After this revelation, the Quran kept coming. यानी इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल होना शुरू हो गया, मगर ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस में, यानी वक्फे से अल्लाह ताला ने 23 साल के अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान को नाजिल फरमाया। यानी कुरान एक वक्त में एक साथ नाजिल नहीं किया गया, बल्कि 23 साल के अरसे में मुख्तलिफ हालात और वाक़यात से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान को नाजिल किया। यानी गाइडिंग द लाइफ ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग होप, यानी रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया और उसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई गई। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाई डिड द कुरान कम डाउन इंटरप्टेड ओवर 23 ईयर्स, यानी कुरान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 23 साल के अरसे में क्यों नाजिल किया है, इसको एक वक्त यानी एक ही साथ क्यों नाजिल नहीं किया गया। और मुशरिकीन मक्का ने भी ये सवाल आपसे किया था। तो अल्लाह ताला ने ये जो सवाल आपसे किया गया था, इस सवाल को अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किया और इसका जवाब भी दिया गया। दिस क्वेश्चन इज पोस्ड एंड आंसर्ड इन द कुरान। Those who reject faith say, why is not the Quran revealed to him all at once? Thus it was revealed in stages, may strengthen your heart thereby। यानी अल्लाह ताला ने कुरान को स्टेजेस में इस वजह से नाजिल किया, इसके जरिए से अल्लाह ताला आपके दिल को मजबूत करना चाहता था। और इसके जरिए से यानी आप एक आयत नाजिल होती कुरान की, यानी कुरान के अहकामात नाजिल होते, तो जब आप सहाबा को ये बताते तो लोग उस पर अमल करते और उनको यानी उनके लिए चीज वो आसान होती, तो फिर अल्लाह ताला ने इसको दूसरी अल्लाह ताला ने आयतों को नाजिल फरमाया। तो इसका मकसद अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं सूरह फुरकान में कि हमने कुरान को स्टेजेस में स्लो नाजिल किया और 23 साल के अरसे में इसको नाजिल किया, और इसका मकसद ये था कि तुम्हारा दिल इससे मजबूत हो और फिर क्या है, ये तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। Why was the Quran revealed over 23 years? अब ये सवाल उठता है कि ये कुरान जो है 23 years में क्यों नाजिल किया गया। The Quran came down from the time to answer questions and to guide the Muslim during their struggle and to strengthen their hearts and make them to hopeful। तो यहाँ पर अल्लाह ताला खुद कुरान में ये बात हमें बयान कर दिया है कि कुरान को 23 साल के अरसे में नाजिल करने की वजह क्या है कि बहुत सारे जो सवालात थे मुख्तलिफ औकात में उन सवालात के जवाबात दिए गए कुरान की आयतों के जरिए। फिर दूसरी चीज ये कि इसके जरिए से उनको गाइड किया जाए और इसके जरिए से उनकी जो स्ट्रगल है, वो जो मुश्किल हालात से गुजर जा रहे थे, उन मुश्किल हालात में उनको मजबूती अता की जाए। यानी अगर कुरान इफ द कुरान केम डाउन ऑल एट वंस इट वुड बी, यानी ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता फॉर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिज कंपेनियंस टू मेमोराइज इट। यानी एक साथ अगर कुरान नाजिल हो जाता तो ये क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपके साथियों के लिए मुश्किल होता कि इसको याद रखा जाए या अंडरस्टैंड इट और अप्लाई इट इन देयर लाइफ्स। तो आप देखें, इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह कितना मर्सीफुल है और कितना रहीम है कि उसको अपनी मखलूक की परेशानियों की मुश्किलात का कितना बेहतरीन तरीके से अंदाजा था कि अल्लाह ने अगर कुरान को एक साथ नाजिल करता तो इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात में इजाफा होता। जब अल्लाह ताला ने इसको 23 साल के अरसे में नाजिल किया तो इसके जरिए से अल्लाह ताला ने यानी सहाबा और मुसलमानों के लिए इसमें आसानी थी कि इसको स्लोली नाजिल किया जाए ताकि लोग इसके जरिए से क्या है यूज टू हो और इसके अहकामात पर आसानी के साथ अमल कर सकें, इसको समझ सकें और इसको याद कर सकें और इसको अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सकें। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि किस तरीके से यानी मक्के दौर से हमें सीखने के लिए कितने सारे लेसन्स हैं। ये कोई किस्सा गोई नहीं, ये कोई कहानी नहीं थी कि हमने इसको सुन लिया या सवाब हासिल कर लिया या इसके जरिए से हम बरकत हासिल कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनना, आपका जिक्र सुनना, आप पर दुरूद व सलाम भेजना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूर खैर बरकत और भलाई का बास हैं।
لیکن اصل اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی عقیدے کی اصلاح کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اصل مقصد جو ہمارے لیے اس سیرہ کو پڑھنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں یعنی رول ماڈل بنائیں، اور ان کے احکامات کو جتنا ہم بہتر طریقے سے سمجھیں گے اتنی ہی بہتر طریقے سے ہم اس چیز کو عمل کر سکیں گے۔ تو بس میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو ہم بولنے والے سننے والے بنے بلکہ عمل کرنے والے بنے، اور جو کچھ بھی ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیسنس لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہاں پر میں اپنی بات کو روکوں گی، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم لوگ انشاءاللہ مدنی دور شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں جن واقعات اور حالات سے آپ گزرے، اب اس کے بعد آپ کا جو رول تھا مدینے میں وہ یہ تھا کہ آپ کو ایک اسلامی سوسائٹی کو قائم کرنا تھا، اسلام کے نظام کو وہاں پر آپ کو قائم کرنا تھا، اور آپ کو بحیثیت لیڈر کے اور بحیثیت یعنی ایک مذہب کو عمل میں لانا تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سرزمین سے آپ کو نوازا، ایک مکمل لینڈ آپ کو دی گئی، ایک سٹی، ایک شہر آپ کو دیا گیا کہ اب آپ کے ہاتھ میں یہ شہر اور ملک ہے، اب اس کو آپ یہاں پر یعنی اسلامی طرز زندگی کو آباد کر کے، طرز زندگی کو یعنی قائم کر کے یہ ثابت کریں کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام ایک وے آف لائف ہے، اسلام ایک صرف مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ ایک وے آف لائف ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہے، جو وے آف لائف ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ آپ کو ثابت کرنا تھا اور آپ کو یہ کر کے دکھانا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مکمل سرزمین اور بہترین جانثار ساتھی اور بہترین فالو کرنے والے یعنی شہریوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ تو یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔